الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ سامعین محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں، حضور کا پیغام، اسلام کی اصل جتنی چیزیں ہیں، جتنی روایات ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں مجھ تک، آپ تک جن ذریعوں سے پہنچی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبہ صحابہ ہی ہیں۔ رسول اکرم نے کھانا کیسے کھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کیسے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، زکوٰۃ کیسے ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کیسے کی، پڑھنے کا طریقہ کیا تھا، رکوع کیا تھا، سجود کیا تھا، حج کیا تھا، عمرہ کیا تھا۔ اسلام کی جتنی چیزیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو یہ ساری باتیں نبی رحمت کی ہم تک جن کے ذریعے سے پہنچی ہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ببرکت ہستیاں ہیں، اور جن کے لیے قرآن مجید نے کہا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ پھر قرآن مجید نے حضور اکرم کے صحابہ کی عظمت جا بجا بیان فرمائی، اور پھر نبی رحمت نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر میرے بعد ان کا جو میرے بعد ہیں، پھر ان کا زمانہ، پھر جو ان کے بعد ہیں، انہی کے صحابہ کا زمانہ، ان کے بعد کا زمانہ۔ انہی کے حدیث مبارک میں بھی صحابہ کے زمانے کو رسول رحمت نے بہترین زمانہ قرار دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت یہ ہمارے اسلام کا ایک لازمی جزو اور حصہ ہے۔ لہذا سامعین محترم، آج ہم اسلام کی جس عظیم المرتبہ ہستی اور جس شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبہ صحابی، رسول کریم کے سچے غلام، سچے جانثار سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے۔ سامعین محترم، حضور نے فرمایا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، طلحہ بن عبید اللہ راوی ہیں، وہ فرماتے کہ نبی رحمت نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ کیا جنت میں روشنی ہوگی، کیا جنت میں لائٹ ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ضرور ہوگی، ان فی الجنت افی الجنت برق، کیا بجلی ہوگی، کیا روشنی ہوگی؟ قال ان عثمان لیتحول فتبرق له الجنہ، حضور نے فرمایا جس دن عثمان جنت میں داخل ہوگا تو اس کے داخل ہونے سے جنت روشنی ہو جائے گی۔ پھر نبی رحمت نے فرمایا میری امت میں عثمان کا اللہ نے وہ مقام رکھا ہے کہ اس کی شفاعت سے 70,000 دوزخیوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں آپ پیش رہے، خدمت میں پیش رہے، جان کی مال کی قربانی سے کبھی پیچھے نہیں رہے۔ آپ کی حیا کی عظمت کے قصے کو اسلام نے بیان فرمایا میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ آپ کا جو مال تھا آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کیا۔ سامعین احمد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کا لقب عطا فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام ان کو فرمایا کرتے تھے کہ تم قرآن پڑھتے ہو شہید کیا جاؤ گے عثمان۔ اور پھر 18 ذی الحج کا دن تھا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ سامعین محترم، آپ کے عظیم المرتبت اقوال میں سے 2-3-4 اقوال میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا وہ شخص بہت گناہگار ہے جس کو لوگوں کی برائی کے لیے وقت ملتا ہے، یعنی وہ بندہ بڑا گناہگار بندہ ہے کہ جس کا کام لوگوں کی غیبت ہی کرنا ہو، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا ہو اور لوگوں کی برائیاں کرنا ہو۔
فرمایا کرتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، اور جو بے وقوف ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے بندے افسوس ہے تیری جہالت پر، صاحب موت سر پر ہے اور تو خاموش ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کنجوس آدمی کا مال اس پہ زمین میں جانے کے بعد باہر آتا ہے، یعنی کہ کنجوس کا جو مال ہے وہ اس کے زمین کے اندر جانے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ غصے وقت جب انسان کو غصہ آتا ہے کہ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور اس امت کو سیرت عثمان نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔